یہ ایک سچی کہانی ہے، اور یہ واقعات میں نے خود اس کی میں گواہ ہوں، یہ سب کچھ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے یہاں پہ نام اور میں نے نام نہیں لکھا ہے فلیٹ کا، اور ان خاتون کا نام بھی بدل دیا ہے۔ علاقہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو بتا بھی سکتی ہوں۔ جادو، قسط نمبر 1۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کراچی کا گلستان جوہر نیا نیا آباد ہوا تھا۔ یہ تقریباً 26 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں گلستان جوہر میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ہم نے وہاں ایک فلیٹ بک کرایا تھا۔ جب وہ مکمل ہو گیا تو ہم انتظار کرنے لگے کہ کچھ لوگ آ جائیں تو ہم بھی اپنے گھر میں جائیں۔ 6 مہینے کے انتظار کے بعد 10 فیملیز وہاں شفٹ ہو گئیں، تو ہم نے بھی ہمت کر لی۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور وہ صدر کے علاقے کے کانوینٹ میں جاتے تھے۔ ان کی اسکول وین والے کو بھی بہت مشکل سے اس جگہ آنے پر راضی کیا، تو ہم وہاں شفٹ ہوئے۔ بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن اپنے گھر کی خوشی اتنی تھی کہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ جہاں ہمارا فلیٹ تھا اس کے آگے جنگل تھا، اور رات کو جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ میرے شوہر کی جاب پاکستان کسٹمز میں تھی۔ جب ان کی نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو ہر آہٹ پہ چوکنا ہو جاتی۔ بعض اوقات تو بہت ڈر بھی لگتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ وہاں 4 بلڈنگز تھیں اور ہماری بلڈنگ میں 3 فیملیز تھیں۔ اس طرح 2 یا 3 فیملیز ہر بلڈنگ میں آباد تھیں۔ چونکہ گنتی کے لوگ تھے، اس لیے سب مل جل کر ایک خاندان رہتے تھے۔ ہمارے سامنے والی بلڈنگ میں 4تھ فلور پر ایک پنجابی فیملی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جو میرے بچوں سے بڑے تھے۔ ان خاتون کا نام شہناز تھا۔ تقریباً 40 سال کی تھیں، خوب کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ اس کی ہنسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ بہت زندہ دل عورت تھی کہ شوہر مرچنٹ نیوی میں تھے۔ 6 مہینے کے بعد گھر آتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد شہناز کے 2 بھائی بھی انہی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے کہ شہناز کے والد چاول ایکسپورٹ کرتے تھے جو کراچی سے ہی جاتے تھے، سو کاروباری دیکھ بھال کے لیے بیٹے کراچی شفٹ ہو گئے۔ شہناز کے والد بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے، اور شہناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن اگلے سال جب شہناز کے ابا نے آڈٹ کروایا تو پتہ چلا کہ حساب میں بڑا ہیر پھیر ہے، جو شہناز کے بھائیوں نے مل کے کیا تھا۔ شہناز کے والد کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اپنی آدھی جائیداد شہناز کے نام کر دی، اور آدھی میں سے پورا اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، بلکہ ان کو انہی کے کاروبار میں ملازمت کرنا پڑی، جو ان کو بہت ناگوار گزرا۔ لیکن ان لوگوں نے شہناز پر بالکل ظاہر نہیں کیا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ شہناز کی دونوں بھابیاں آپس میں بہنیں تھیں، اور ان سب نے مل کر شہناز کے خلاف سازش کی۔ اب 2 سال گزر چکے تھے ہمیں یہاں شفٹ ہوئے، اور میں نے بھی اپنی سروس جوائن کر لی تھی۔ اب سب سے ملاقات کم ہوتی تھی۔ ایک دن دوپہر کو جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ شہناز گاڑی سے اتر رہی ہے۔ میں پہلی نظر میں تو اس کو پہچان نہ پائی۔ شہناز خاصی لہیم شہیم ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ پورا چہرہ جھائیوں سے بھر چکا تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں نے خیریت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اسپتال سے آ رہی ہوں، بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 2 دن کے بعد میں اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ اس کے والدین بھی آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شہناز کو لاہور لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شہناز کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں، ڈاکٹروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ہمیں ڈاکٹر ہی نے کہا ہے کہ وہ روحانی علاج کروائیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جس تیزی سے یہ کمزور ہو رہی ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ جاری ہے۔